بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز اسکالرس، اسلامیہ لیکچر تیاری انٹرویو کی تیاری میں آج کا ہمارا ٹاپک، ہمارا عنوان، ہمارا سوال ہے کہ کیا تکافل جائز ہے یا نہیں؟ اگر جائز ہے تو قرآن و حدیث سے اس کے جواز کا ثبوت پیش کریں۔ تو اس جواب کو سمجھنے سے پہلے، اس کے جواز کو قرآن و حدیث سے ثابت کرنے سے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ تکافل کیا چیز ہے، تکافل کس کو کہتے ہیں۔ تو تکافل عربی زبان کا لفظ ہے جو کہ لفظ کفالت سے نکلا ہے، اور لفظ کفالت کا معنی ضمانت اور دیکھ بھال کے ہیں۔ بالفاظ دیگر تکافل کا معنی ہم یوں کر سکتے ہیں کہ باہم ایک دوسرے کے ضامن بننا یا باہم ایک دوسرے کی دیکھ بھال کرنا مراد ہے۔ یہ تو تھا تکافل کی معنی، تکافل کی میننگ کہ تکافل کس کو کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس کے جواز کا ثبوت قرآن و حدیث سے۔ قرآن و سنت میں تکافل کا تصور کس طرح ہے؟ تو قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں تکافل کا تصور موجود ہے۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں باہمی امداد اور تعاون کی بڑی ترغیب دی گئی ہے، اور یہی باہمی امداد ہی تکافل کی بنیاد ہے، جس کی بنا پر تکافل کو جائز قرار دیا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد سورۃ المائدہ آیت نمبر 2 کے اندر ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ تو تکافل کی جو بنیاد ہے وہ بھی بھائی چارے، امداد باہمی اور تبرک کے نظریے پر ہے، جو کہ شریعت کے نظم میں بھی پسندیدہ عمل ہے، اور تکافل کا نظام بھی ایک عقد تبرع ہے، جس کی وجہ سے اس کو جائز قرار دیا جاتا ہے۔ دلیل نمبر 2، قرآن مبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الحجرات آیت نمبر 10 کے اندر فرمایا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو اس تعاون اور باہمی بھائی چارے کا تقاضا بھی یہی ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں اور ایک دوسرے کے لیے سہارا بن جائیں، اور مصیبت میں ایک دوسرے کے کام آویں، جیسا کہ بھائی آپس میں کرتے ہیں۔ اور یہی نظریہ تکافل کی بنیاد ہے، جس کی بنا پر تکافل کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ البتہ مشہور ادارے جن کی فتاویٰ بڑی اہمیت رکھتی ہیں، جس میں سے جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنور ٹاؤن کراچی، جن کا فتویٰ عدم جواز کا ہے، اور انہوں نے اس کے متعلق تفصیلی فتویٰ جاری کیا ہے، ان کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔ انہوں نے 3 سے 4 خرابیاں گنوائی، جس کی بنا پر وہ اس کو عدم جواز قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح دارالعلوم دیوبند نے بھی انہی وجوہات کے بنا پر، دارالعلوم دیوبند انڈیا نے بھی اس کو ناجائز قرار دیا ہے۔ امید ہے کہ آج کا ٹاپک ہمارا کلیئر ہو چکا ہوگا۔